بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے ہمیں مسلم کیوں بننا چاہیے؟ Why should we become Muslim؟ عزیز ساتھیوں، پہلے تو ہم یہ جانیں کہ مسلم کیا ہوتا ہے، پھر ہی ہم فیصلہ کر سکیں کہ مسلم بننا چاہیے اور کیوں بننا چاہیے۔ لفظ مسلم جو ہے عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے تسلیم کرنے والا، ماننے والا، فرما بردار، اوبیڈینٹ۔ اور چونکہ یہ اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو قرآن کی اصطلاح میں مسلم کے معنی ہے اللہ کا فرما بردار، اوبیڈینٹ ٹو اللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم بننا کیوں ضروری ہے اور کچھ تھوڑی سی تفصیل اس کی کہ مسلم بننا کیا ہے اور بننا کیوں ضروری ہے۔ پہلے تو یہ کہ مسلم بننا، جیسے میں نے عرض کیا کہ مسلم کے معنی ہے اللہ کا فرما بردار۔ تو اللہ کا ایسا فرما بردار ہے، اس کے بارے میں اس نے کہا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ مرتے دم تک اس کا فرما بردار رہنا۔ چنانچہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ مسلم بننا یا اسلام کا قبول کرنا یا اسلام میں داخل ہونا، اس نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی پورا اسلام اپنے اوپر نافذ کرو۔ یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے کہ ہفتے میں 1 گھنٹہ ہم اس کو دے دیا کریں، ایسا نہیں ہے۔ ابد عبادت کرنے والا، اس کے معنی غلام ہے، اور غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے۔ وہ کسی وقت بھی ڈس اوبے نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا۔ اس کو آدھی رات کو بھی جگایا جائے کوئی کام کرنے کے لیے تو اسے اٹھنا ہے۔ تو جو اللہ کا اوبیڈینٹ ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کا غلام ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس کے لیے اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، وہ 24 گھنٹے کے لیے ہے، چند لمحوں کے لیے نہیں، ہفتے بعد نہیں، کوئی ہفتہ وار پروگرام کرنے کے لیے نہیں۔ ہفتہ وار پروگرام جو ہوتے ہیں یا ماہانہ سالانہ، وہ ہوتے ہیں تربیت کے لیے، وہ ہوتے ہیں میل جول کے لیے، وہ ہوتے ہیں پلاننگ اور مشاورت کے لیے، لیکن اس پر عمل کرنا، اس کو پریکٹیکل میں لانا، یہ 24 گھنٹے کا یعنی فل ٹائم جاب ہے یہ مسلم بننا۔ اور دوسری بات کہ ہم مسلم کیوں بنے، ہمیں مسلم کیوں بننا چاہیے؟ اس کے لیے قرآن کریم نے کہا کہ کائنات میں غور کریں۔ کائنات میں جب ہم غور کرتے ہیں تو کائنات کی ہر چیز، everything of universe obeys Allah and Allah alone۔ اس میں کسی کو شریک نہیں کر رہی، صرف اللہ کی عبادت کر رہی، اللہ کے قوانین جاری و ساری ہے۔ کائنات کی ہر چیز، سورج کو دیکھیں، چاند ستاروں کو دیکھیں، فصلوں پودوں کو دیکھیں، درختوں پہاڑوں کو دیکھیں، سمندروں دریاؤں کو دیکھیں، ساری چیزیں اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہیں، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت میں زندگی گزار رہی ہیں۔ کوئی بھی چیز اللہ کو ڈس اوبے نہیں کر رہی، اس کی نافرمانی نہیں کر رہی۔ یہ نافرمانی کا اختیار، جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان کو دیا گیا ہے اور یہ اس کی آزمائش ہے، اس کو اس اختیار پر بپھرنا نہیں چاہیے بلکہ حکمت سے استعمال کرنا چاہیے اس کو۔ تو عزیز ساتھیوں، جب ہم کائنات میں غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورج جو ہے روزانہ طلوع ہوتا ہے، روزانہ وقت پر غروب ہوتا ہے، کبھی لیٹ نہیں ہوتا، کبھی ناغہ نہیں کرتا، کبھی وہ ریسٹ نہیں کرتا، ایون دیٹ وہ بیمار نہیں ہوتا، اس کو کوئی کورونا کچھ نہیں کہتا۔ اور وہ اسی لیے ہے
کہ وہ اللہ کو اوبے کر رہا ہے. اس لیے اس کی رفتار میں، اس کے آنے جانے میں کبھی کوئی خلل واقع نہیں ہوتا. اور زمین اور سورج کا فاصلہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے 14 کروڑ کلومیٹر کا، سائنٹسٹ کہتے ہیں اس میں 1 انچ کا بھی فرق آ جائے تو یہ نظام شمسی آپس میں ٹکرا سکتا ہے. یہ اللہ کے قوانین کے رسوں میں باندھا ہوا ہے پورا نظام. اور صرف نظام شمسی کی بات نہیں ہے، یہ تو مثال دے رہا ہوں، پوری کائنات کی ہر چیز باندھی ہوئی ہے. پتہ نہیں کون کون سی فورسیں ہیں جن کو میں رسا کہہ رہا ہوں، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو باندھ رکھا ہے اور وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. وہ اللہ کے قوانین کو اوبے کر رہے ہیں، اس لیے کائنات صحیح چل رہی ہے، اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہو رہا. اور اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو وہ اپنی حکومت چلانا چاہتا. بس وہ کہتا ہے سورج مغرب پہ پڑھنا، اور پھر لڑائی ہوتی، پھر خلل واقع ہوتا، پھر کائنات میں فساد ہوتا. تو کائنات میں کہیں بھی کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے. اس لیے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اگر ہم بھی، انسان بھی اللہ کے قوانین کو اوبے کرے تو اس کی زندگی اچھی گزر سکتی ہے. اس کی وہ لائف دا بیسٹ لائف ہوگی جو اللہ کی اوبیڈینس میں ہوگی. اور اگر ڈس اوبیڈینس میں وہ وقت گزارتا ہے تو یہ اس کی بدترین زندگی ہے، اسفل السافلین ہو جاتا ہے. جبکہ اس کو احسن تقویم بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کے قوانین کو اوبے کرتی ہے، باقی پوری کائنات کی اشیاء اس کی معاون بن جاتی ہے، اس کی معاون ہوتی ہے. مثلاً بحری جہاز پانی کی سطح پر تیرتا ہے اللہ کے اصول کو اوبے کرتے ہوئے، تو ساری چیزیں اس کی معاون. پانی بھی اس کا معاون ہے، ہوا اس کی معاون ہے، کشش ثقل اس کی معاون ہے، ٹیمپریچر اس کا معاون. بہت سی چیزیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے وہ اس کی معاونت کر رہی ہیں، اور وہ سموتھلی بلکہ جوائفلی وہ چل رہا ہے. اور وہ چھوٹی سی سوئی جو اللہ کے قانون کے اگینسٹ جاتی ہے وہ ڈوب جاتی ہے، کیونکہ وہ ڈس اوبے کر رہی. پانی بھی اس کی معاونت نہیں کرتا، ہوا بھی نہیں کرتی، کوئی چیز بھی اس کی معاونت نہیں کرتی، ساری چیزیں اس کے اگینسٹ جاتی ہیں. وہی پانی، وہی ہوا جو جہاز کو تیرنے میں مدد دیتی ہے، وہی سوئی کو ڈبونے پہ تل جاتی ہے جب وہ اللہ کے اصول کو ڈس اوبے کرتی ہے. چنانچہ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے اوبیڈینٹ بن جائیں، یعنی دوسرے لفظوں میں مسلم بن جائیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، تو پھر ساری کائناتی قوتیں ہماری فیور میں ہوں گی. ہمارے اعمال کو نتیجہ خیز کرنے کے لیے، ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے، ہماری نشو و نما کے لیے، ہماری ترقی کے لیے، ہمیں عروج و سربلندی عطا کرنے کے لیے کائنات کی ساری قوتیں جت جائیں گی اس میں. ایک مثال لیجئے، چھوٹا سا بیج ہے، اس کو بوتے ہیں. جب اللہ کے اصول کو، اللہ کے زرعی اصول کو، زراعت کے اصول کو اوبے کرتے ہوئے اس کو سو کرتے ہیں تو وہ گرو کرتا ہے، اور گرو کرتا ہے. اس میں کتنی کائناتی قوتیں اس کی معاون ہیں. سورج کی شعاعیں اس کی معاونت کر رہی، پانی اس کی معاونت کر رہا ہے، ٹیمپریچر اس کی معاونت کر رہا ہے، گریوٹی اس کی معاونت کر رہی ہے، چاند کی روشنی اس کی معاونت کر رہی. ساری قوتیں اس کی فیور میں ہو جاتی ہیں جب وہ بیج اللہ کے اصولوں کو اوبے کرتا ہے، اور وہ ان معاونت سے پروان چڑھتا ہے، پھلدار درخت بن جاتا ہے.
اور اگر وہی اصول، وہی بیس اللہ کے اصولوں کو ڈس اوبے کرے یا ان کے انگیز جائے تو وہ خود بھی گل سڑ جاتا ہے، اس کی بڑھنے پھلنے پھولنے اگنے کی صلاحیتیں مر جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ یہی حال انسان کا ہے کہ اگر وہ اللہ کے اصولوں کو اوبے کر لے تو ساری کائنات کی قوتیں اس کے حق میں، اس کی فیور میں، اسے کامیاب کرنے کے لیے، اس کے اعمال کو نتیجہ خیز کرنے کے لیے ساری کائناتی قوتیں اپنا پورا زور لگا دیتی ہے۔ اس کو کہتا ہے فرشتوں کا نزول۔ فرشتوں سے مراد کائنات کی وہ قوتیں جو اللہ نے مختلف کاموں کے لیے پیدا کی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس راہ میں جو بھی مشکلات آئیں وہ ڈٹ جاتے ہیں، ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، کامیاب وہی ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان پر ملائکہ کا نزول کرتے ہیں اور وہ ملائکہ آ کر ان کو تسلی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ تو پوری کائنات اس کی معاونت کرتی ہے جو اللہ کے قوانین کو، اس کے اصولوں کو اوبے کرتا ہے، اور اوبے کرنے والے کو مسلم کہتے ہیں، تو پھر مسلم بننا ضروری ہوا نا۔ اور اگر مسلم نہیں بنتا، ڈس اوبیڈینٹ بنتا ہے، تو کائنات کی ساری قوتیں اس کے انگیز جاتی ہے، چاہے وہ کچھ کر لے، وہ کتنا ہی زور لگا لے، پھر اللہ کے اصولوں کے تحت ناکامی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں اس دنیا کی اور آخرت کی، تو پھر ضروری ہے کہ ہم اللہ کے مسلم بنیں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر کتاب اب بھی، تو اب بھی وہ ملائکہ آ سکتے ہیں، شرط اللہ کا مسلم بننا ہے۔ بہت شکریہ۔